أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ ترجمہ: وہ نوح کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا تھا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کل سے جو آیات چل رہی تھیں، اور کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہ آپ ایک کشتی بنائیے میری وحی کے مطابق اور تیار کریے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کریے کیونکہ وہ غرق ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا اور سمجھا کہ ان کی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی گئی لیکن انہوں نے نہیں مانا، بلکہ انہوں نے مذاق اڑایا اپنے رسول کا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری خیرخواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی۔ رسول نے سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ گمراہی کا تمہیں ارادہ کرنا چاہے کیونکہ وہ ہی تمہارا پروردگار ہے، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ساری باتیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح کر دیں، سمجھا دیں۔ اس کے بعد جو ان کی قوم کے سردار تھے، آپ دیکھیے وہ جو تھے مذاق اڑانے لگتے، اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ ان کا رسول کچھ کر رہا ہے وہ اس کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے۔ تو کیا ہوا؟ وہ کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے کہ تم ہمارے اوپر ایک دن ہنستے ہو۔ تو کیا کہتے مثلا نوح کہ اے نوح نبوت کے بعد اب بڑئی بھی بن گئے ہو، یا اے نوح خشکی میں کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو؟ اس طرح کے سوال کر کر انہیں جو ہے ہنستے ان کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرتا ہے اور ہمیشگی کی سزا، یعنی کہ جو جہنم کا ہمیشہ کا عذاب ہے جو اس دنیا کے عذاب کے بعد ان کے لیے تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور وہ تنور ابلنے لگا۔ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 40 کا۔ ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جاندار جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا۔ اس سے مراد روٹی پکانے والے تنور بعض نے مخصوص جگہیں جیسے مثلا جزیرہ میں ایک چشمے سے عین الوردہ کہا جاتا ہے، اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے، یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی، یہاں تک کہ تنور بھی اوپر آسمان سے خوب برسا۔ یعنی کہ سوچیے کس قدر کا ہے بارش یا برسات، یا پھر اوپر سے پانی اور نیچے سے پانی آیا کہ پوری کی پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی کہ جس میں وہی لوگ صرف بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، اور دنیا میں صرف وہی نسل چلی تھی جو کشتی میں سوار ہو، اور جو جاندار اور جو جتنی بھی پیداوار انہوں نے سوار کر لی تھی نباتات میں سے، اتنی ہی جو ہے زمین میں جو ہے بیج بچا تھا، باقی ساری کی ساری انسانیت کو کیا ہو گئی تھی؟ غرق ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جوڑے سوار کر لے۔ تو یہ جو تھے یہ جوڑے کس طرح کے جوڑے تھے؟ اس سے مراد جو ہے مذکر مؤنث، یعنی کہ دونوں طرح کے نر مادہ جوڑے۔ ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نباتات بھی رکھے گئے، واللہ اعلم۔ اور اس کے بعد کیا ہوا
سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، سب لوگ غرق ہونے والے ہیں، یعنی کہ جن کا غرق ہونا اللہ کے یہاں طے ہو چکا تھا، اس سے مراد سارے کفار ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ احمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلکا سے استثناء ہے، اور اگر اس سے مراد نوح علیہ السلام کی بیوی واعلہ اور بیٹا بنام کنعان یا یام ہیں جو دونوں کافر تھے، تو پھر یہ استثناء اہلکا والا جو ہے اس سے ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لے سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا، اور سب ایمان والوں کو بھی سوار کر لے، یعنی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لے۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، یعنی کہ کل تعداد جو آتی ہے مرد اور عورت کو ملا کر 80، اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے، سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں، اور چوتھی بیوی یام تھی جو کافر تھا، لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ ابن کثیر۔ اس کے بعد ہے ہماری آیت نمبر 41، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ نوح نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے بیٹے پیارے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ دیکھیے نوح علیہ السلام جب سوار ہوئے تو اس میں دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے حکم سے ہے۔ اس سے مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے، اس کے حکم سے چلے گی، اس کے حکم سے ٹھہرے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، اے نوح، جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کیا کہو، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 28-29 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہہ کہ اے میرے رب مجھے بابرکت بنا، بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے، اور حدیث سے جو ثابت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 13-14، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، سے یہ جو دعا ہے پڑھنا بھی ثابت ہے، یعنی کہ سواری پر بیٹھتے وقت۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی، اور نہیں یاد ہو تو یاد کر لیجئے، اور سواری پر جس طرح کی بھی سواری پر بیٹھیں یہ دعا ضرور پڑھا کریے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ وہ کشتی انہیں لے کر کہاں جا رہی تھی، پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی۔ کتنی آپ سوچیے سونامی کی آپ نے لہریں دیکھی ہیں، دیکھ کر اتنا خوف آتا ہے، اتنی اونچی اونچی لہریں ہوتی ہیں پانی کی، اور سوچیے اس کے بیچ میں ایک کشتی اگر چل رہی ہو، اس سے بھی اونچی موجیں ہوں، تو پہاڑ کے برابر موجیں۔ پہاڑ کیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی جب پہاڑ دیکھو ہوں تو پہاڑ کتنے اوپر، کتنے ہیوی چاروں طرف چھائے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ پانی کو سوچئے پہاڑوں کے برابر اونچا اونچا اٹھ رہا ہو تو کیا حال ہوگا۔ یعنی کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت میں پہاڑ جیسی موجوں میں رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور احسان ذکر فرمایا ہے، سورہ حاقہ کی آیت ہے، کیا آیت ہے، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ اور اس کے بعد سورہ قمر کی آیت ہے، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ یہ ہے
پھر کیا کہا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہ میرے ساتھ سوار ہو جا۔ یہ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔